أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فرمایا رب العالمین نے اپنے قرآن مقدس کے اندر کہ یہ دنیا جس دنیا کو ہم نے بنایا ہے، بسایا ہے، پیدا کیا ہے، اس میں نو بنو اور رنگ برنگ کے پھول پودے، جھاڑ جنگل درخت اور انسان ہیں۔ اس کا وجود ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور سارے انسان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف جگہوں میں اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے، نبی ہوں، ولی ہوں، بادشاہ ہوں، عمرہ ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، جس کیٹیگری کے بھی لوگ ہیں اور ہوئے، اللہ رب العالمین نے جن کی جس وقت موت لکھ دی ہے، وقت مقررہ پر ان کی موت آئی۔ جو زندہ ہیں ان کی بھی آئے گی، جو پھر پیدا ہوں گے ان کی بھی آئے گی، اور اس طرح سارے لوگ مر جائیں۔ اور روزمرہ کا مشاہدہ بھی ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں، جس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ اپنے نظروں کے سامنے بہتوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کی موت ہو گئی، ان کے جنازے کو ہم نے پڑھا، مٹی دیا، قبر میں ان کو اتارے گئے،
بھوتوں کو ہم نے دیکھا. اس لیے اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ موت نہیں آئے گی. اگر اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ باقی رہنا اللہ کو منظور ہوتا تو وہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. اس لیے کہ وہ سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں. سید الانس والجن، انسان تمام انسانوں کے اور تمام جنات کے بھی وہ سردار ہیں، نبی. تماموں پر ان کو فضیلت حاصل ہے. نبی ہوں، رسول ہوں، فرشتے ہوں، سب پر فضیلت حاصل ہے. سب سے اونچا انسان، ان کی موت ہو گئی، وہ اس دنیا میں نہیں رہے. اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کے اندر بیان فرمایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. محمد صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بے شمار رسول آئے گزر گئے. افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو اپنے ایڑیوں کے بل اسلام سے مڑ جاؤ گے، پھر جاؤ گے، مسلمان اپنی مسلمانیت کو، اپنے ایمان کو چھوڑ دو گے؟ اللہ کہتا ہے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو اسلام کو چھوڑ دے گا، ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹ جائے گا تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ خود اپنا نقصان کرے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا کرے گا. یہ آیت کریمہ کس وقت نازل ہوئی؟ جب سن 2 ہجری میں کافروں اور مسلمانوں کے درمیان احد کی لڑائی پیش آئی. ابتدائی مرحلے میں مسلمان جیت گئے، لیکن تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی لڑائی ہار میں تبدیل ہو گئی. اور اسی افراتفری میں کسی نے یہ اعلان کر دیا کہ نبی قتل کر دیے گئے، نبی شہید کر دیے گئے. اور یہ خبر زوردار طریقے سے پھیل گئی. بہت سے صحابہ کرام تلوار پھینک پھینک کر کے کبیدہ خاطر پریشان حال بیٹھ گئے کہ نبی نہیں رہے تو اب کیا ہوگا. نبی کو شہید کر دیا گیا. اس وقت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ محمد صرف اللہ کے پیغمبر تھے، پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے، تم تک وہ پیغام پہنچا چکے. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی وفات کے بعد اس پیغام کو تم باقی رکھو اپنے اوپر بھی، اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ بھی. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر چکے. اس وقت یہ نازل ہوئی. تسلی دیا اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی، اللہ کے نبی زندہ ہے، ابھی آپ کی شہادت ہوئی نہیں ہے، موت ہوئی نہیں ہے. خبر غلط تھی جو مشرکین نے پھیلایا تھا. چنانچہ میں نے کہا کہ دنیا کا سب سے محبوب ترین انسان اللہ کے نزدیک ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی ہوا ہی نہیں اور نہ ہوگا. کوئی نہیں. لاکھوں لاکھ انبیاء کرام آئے، لیکن سب کے یہ سردار سید الانس والجن
اور جب آپ کو معراج ہوا تھا اور مکہ سے آپ کو بیت المقدس مسجد اقصی تک لے جایا گیا تھا، اس وقت وہاں تمام انبیاء کرام موجود تھے۔ مصلی میں نماز کے لیے تمام انبیاء کرام موجود، صف باندھے ہوئے کھڑے تھے۔ مصلی میں نماز پڑھانے کے لیے امام کی جگہ پر کوئی نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتے نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا اور مصلی پر آگے بڑھایا، اور تمام انبیاء کرام کی آپ نے وہاں امامت کرائی۔ تو جب یہ آپ نے ڈیوٹی پوری کر چکی، جب اللہ کی طرف سے جو پیغام آپ کو دیا گیا تھا لوگوں تک آپ نے پہنچا دیا، اور اسی لیے آپ نے گواہی بھی لی حجۃ الوداع کے موقع پر، الا حل بلغت، تو لاکھوں کے لوگ تعداد میں لوگ موجود تھے حج کرنے کے لیے۔ آپ نے کیا کہا؟ الا حل بلغت، تو کیا میں نے تبلیغ رسالت کر دی؟ اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کو آپ تک پہنچا دیا؟ سبوں نے گواہی دی کہ آپ نے تبلیغ رسالت کر دی۔ 3 مرتبہ اللہ کی طرف انگلی اٹھا کر کے آپ نے کہا کہ اے اللہ، جو کچھ تو نے حکم دیا تھا اس کو میں نے پورا کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی تو اب اللہ کی طرف آپ کو جانا تھا۔ اسی لیے آپ نے بار بار یہ کہا تھا، جب آخری حج آپ نے کیا تھا حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، آپ نے بار بار یہ کہا تھا اے لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، بہت ممکن ہے کہ اس کے بعد دوبارہ میں حج نہ کر سکوں، اس لیے حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ اور پھر جب 29 صفر 11 ہجری 29 صفر دن سوموار، آپ جب آخری وقت آپ کا ہے، اور آخری وقت کے بہت سارے نشانات دکھا دیے گئے تھے، جیسے سورہ اذا جاء نصر اللہ کا نزول، اس سے آپ کی موت کی خبر ہو رہی تھی، خبر دی گئی تھی اس میں۔ اور پھر کئی مرتبہ آپ نے خطبے میں یہ بیان کیا تھا کہ ایک آدمی جس کو ڈیوٹی پر لگایا گیا اس نے ڈیوٹی پوری کر دی تو اب اس کو مزدوری ملے گی، اب اپنی ڈیوٹی سے وہ چلا جائے گا۔ جب یہ آپ نے بیان کیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ صحابہ نے کہا کہ یہ بوڑھا کیوں رو رہا؟ اور پھر کئی دن کے بعد آپ نے لوگوں نے دیکھا کہ رونے کا سبب کیا تھا، وہ کوئی دوسرا آدمی نہیں جن کو ڈیوٹی پر لگایا گیا تھا، وہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اپنے بارے میں گویا کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ہم کو جو ڈیوٹی دیا تھا ڈیوٹی ہم نے پوری کر دی، اب ہم کو اللہ کی طرف جانا۔ 29 صفر کو، عربی مہینہ ہے صفر کا مہینہ، 29 صفر بقیہ گرکد میں ایک جنازہ تھا، جنازہ پڑھانے کے لیے آپ قبرستان گئے، جنازہ ہو چکا، آپ واپس ہوئے، راستے میں آپ کے سر میں درد ہونے لگا، شدت کے ساتھ درد اور زبردست بخار بدن میں چڑھ گیا۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ آپ کے سر پر جو پٹی بندھی ہوئی تھی اس کے اوپر سے بھی گرمی کے اور تاپمان کے اور تپش کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، لگ رہا تھا کہ آپ کا بدن چور ہو رہا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ کی بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، لیکن بیماری شروع ہونے اور آپ کے وفات کے درمیان 13 دن یا 14 دن کا وقفہ تھا۔ بیماری جب شروع ہوئی اور جس دن وفات ہوئی اس کے درمیان 13 یا 14 دن کا وقفہ تھا۔ اس درمیان میں
آپ برابر نماز پڑھاتے رہے، بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھاتے رہے۔ آپ کی حیات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 وقت کی نماز پڑھائی۔ جب مسجد آپ نہیں آ سکتے 17 وقت کی نماز پڑھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب آپ کی موت ابھی نہیں ہوئی تھی، آپ باقاعدہ حیات تھی۔ اور اس طریقے سے دن بدن بیماری بڑھتی گئی، اور آپ اتنے انصاف ور تھے، اتنے عادل تھے۔ آپ کی 9 یا 11 بیویاں تھیں، اور روزانہ ایک بیوی کے گھر میں آپ رات گزارا کرتے تھے۔ جب یہ بیماری شروع ہوئی تو آپ برابر پوچھتے کہ کل کن کے یہاں باری ہوگی، کل کن کے یہاں جانا ہوگا۔ اس طریقے سے بار بار پوچھنے سے ازواج مطہرات نے سمجھ لیا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے، گویا آپ چاہ یہ رہے تھے کہ ہمارا آخری وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں گزرے اور ان کی موجودگی میں ان کے پاس گزرے۔ ازواج مطہرہ سمجھ گئیں اور آپ کو اجازت دے دیا کہ یہ آخری ہفتہ جو آپ کا آپ جہاں جانا چاہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس کے سہارے سے آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے میں گئے۔ آپ ایک طرف کو پکڑے ہوئے تھے، ایک طرف یہ پکڑے ہوئے تھے، پاؤں مبارک آپ کے زمین میں لڑک رہے تھے۔ اسی حالت میں جب وہ پہنچے، وہاں جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ، کمرہ اور یہ مسجد نبوی بالکل آمنے سامنے متصل، چنانچہ وہیں آخری ہفتہ آپ نے، آخری موقع آپ نے گزارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ آخر وقت میں اللہ رب العالمین نے میری باری میں، میرے گھر میں، میرے گود میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال فرمایا، اور آخر وقت میں آپ کا تھوک میرے تھوک کے ساتھ ملا۔ کہتی حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب آپ کی بیماری حد سے زیادہ بڑھ گئی تو میرے بھائی حضرت عبد الرحمن آئے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں، وہ ہاتھ میں مسواک پکڑے ہوئے تھے۔ آپ مسواک کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے، آپ مسواک کے بہت شوقین تھے، یہ سنت ہے، بہت شوقین تھے، بار بار دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول وہ مسواک کرنا چاہتے ہیں، میں نے ان سے مسواک لی اور آپ کو پکڑا دیا۔ آپ نے چبانا چاہا لیکن وہ مسواک کڑی تھی تو آپ نے میری طرف لوٹا دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا نرم کر دوں، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ ہاں نرم کر دو، اور پھر میں نے چبائی اور چبانے کے بعد اس کو نرم کیا، اللہ کے رسول کو پکڑا دیا تو آپ نے بڑی اچھی طرح سے مسواک کیا، بڑی اچھی طریقے سے مسواک کیا۔ اس کے بعد جب اور زیادہ بیماری ہوئی، حضرت فاطمہ آپ کی چھوٹی بیٹی وہ آپ سے ملنے کے لیے آئی، اور آپ کی حالت کو دیکھ کر کے ان کے آنکھ سے آنسو کے قطرے بھی بہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو سامنے بلایا اور کان میں کچھ کہا، کان میں کچھ کہا تو وہ رو پڑی، پھر بلایا اور پھر کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بعد میں حضرت فاطمہ سے میں نے پوچھا کہ پہلی مرتبہ جب نبی نے کچھ کہا تو آپ رو پڑی تھی، اور بعد میں جو آپ سے کچھ کہا تو آپ ہنسنے لگی، وجہ کیا تھا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا پہلی مرتبہ آپ نے یہ کہا کہ اسی بیماری میں میری موت ہو جائے تو میں رو پڑی، اور بعد میں جو کہا تو یہ کہا کہ میری اولاد میں سے، میرے لوگوں میں سے، میرے قریبی رشتہ داروں میں سے سب سے پہلے تیری موت ہوگی میرے بعد، جو مجھ سے ملاقات کرو گی ملنے والی ہوگی۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہے یہ سن کر کے میں ہنس پڑی۔ کس قدر ایمان پختہ تھا، موت کی خبر سن کر کے آدمی کو پریشانی ہوتی ہے اور ہنس رہی ہے کہ نبی کی بیٹی اور نبی سے ملاقات کرے گی، کس طرح ان کو شوق اور جذبہ تھا اور کس قدر اللہ کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام مسجد سے جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ آپ پوچھتے تھے کہ جماعت ہو گئی؟
کہا کہ نہیں نہیں، آپ کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت ہوئی نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے حضرت عائشہ، کہا جماعت ہو گئی، نماز ہو گئی؟ کہا کہ نہیں نہیں، آپ کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمی کے سہارے مسجد آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی نے اشارہ کیا کہ نہیں نہیں، تم اپنی جگہ پر برقرار رہو، اور نبی کے بائیں جانب آ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر کھڑے تھے اور اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی امامت کر رہے تھے، حضرت ابوبکر لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے۔ کئی روز ایسا ہوا، اور آخر میں ایک روز جس دن فجر کی نماز ہو رہی تھی، اور فجر کی نماز ہو رہی تھی، نبی نے کہا جماعت ہو گئی؟ کہا کہ جماعت تو نہیں ہوئی ہے، آپ لوگ آپ کا انتظار کریں۔ پردہ ہٹایا تو لوگ کھڑے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ نبی اب آئیں گے۔ پردہ ہٹ دیا، بڑے کئی دن کے بعد آپ وہاں لوگوں نے آپ کا چہرہ دیکھا تھا تو سمجھ رہے تھے کہ نبی آپ آئیں گے، لیکن آپ آئے نہیں۔ فجر کی نماز تھی، صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی، اور اس فجر کی نماز کے بعد پھر کوئی نماز کا وقت نہیں آئی۔ آخر وقت میں نبی نے صحابہ کرام کو بھی نصیحت کی، ازواج مطہرات اپنی بیویوں کو بھی نصیحت کی، اور عام لوگوں کو بھی نصیحت کی، اپنے خاندان والوں کو بھی نصیحت کی۔ صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آخر وقت میں کیا کہا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کو لازم پکڑو، اور اپنے ماتحت والے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ دہرایا آخر میں۔ اس کے بعد کوئی نصیحت صحابہ کرام کو نہیں کی اور کچھ نہیں کہا۔ سب سے آخر کلمہ جاتے ہوئے نبی کا یہی تھا الصلاۃ الصلاۃ، نماز واجب ہے، نماز کو لازم پکڑو، نماز کو لازم پکڑو۔ یہ نبی کا آخری وقت تھا اور آخری جملہ تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب بیمار کی شدت آپ کی بڑھ گئی تو آپ کے سامنے پانی کا برتن رکھ دیا گیا تھا، آپ پانی میں ہاتھ ڈبوتے تھے اور سر پر، جسم پر پانی پوچھا کرتے تھے۔ اس طریقے سے آپ نے بار بار کیا، اور جب آخر وقت میں جب لگ بھگ 9 بجے کا وقت ہوا، 9 بجے کا وقت ہوا، 13 یا 14 بیماری شروع ہونے سے 13 یا 14 دن بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوموار کا دن تھا، 12 ربیع الاول، سوموار کا دن، شاست کے وقت میں جب دھوپ میں کچھ تیزی آئی، اس وقت آپ نے کہا میں اختیار کر رہا ہوں ان لوگوں کا راستہ جو نبیوں کا راستہ تھا، صدیقین کا راستہ تھا، شہداء کا راستہ تھا، صالحین کا راستہ تھا، جو منعم علیہم ہیں، جن کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ دعا کرتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، اور ایسے بھی سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں۔ نبی نے آخری وقت میں آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور ہاتھ یا انگلی آسمان کی طرف آپ نے کی، اور یہی کہا اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر، ان لوگوں کے طریقے پر جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء کرام، شہداء، صالحین اور صدیقین، انہی کے راستے کو میں اختیار کر رہا ہوں۔ الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، یہ 3 مرتبہ یہ جملہ آپ نے ادا کیا، اور پھر آپ کا ہاتھ لڑک گیا، اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی اور آپ دم توڑ گئے۔ یہ آپ کا آخری وقت تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورتحال تھی، آپ کی موت ہو گئی آنن فانن، لوگوں کے اندر یہ خبر پھیل گئی، کسی کو موت کا یقین آ رہا تھا، کسی کو موت کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت ہو گئی ہے وہ منافق ہے، میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پر گئے تھے اور 40 دن تک وہیں رہ گئے تھے، یہاں
لوگ کیا کہا کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے یا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت دے دیا، اٹھا لیے گئے، وہ واپس نہیں آئیں گے، بچڑے کی پوجا کرو، اور بچڑے کی پوجا انہوں نے شروع کر دی تھی۔ کہا کہ اسی طرح اللہ کے نبی کو اللہ نے اٹھا لیا ہے، پھر وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ یقین نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت کی خبر ملی، آپ کا مقام سنہا میں تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر آپ وہاں آئے، ڈائریکٹ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے، آپ کے جسد مبارک پر چادر اڑا دیا گیا تھا، آپ نے چادر ہٹائی، آپ کو بوسہ دیا اور پھر روئے اور کمرے سے باہر آئے، مسجد نبوی کے منبر کے کنارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا من کان یعبد محمد من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا يموت ومن کان یعبد منکم فهو حی لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ آیت کریمہ آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کی کہ جو محمد کی پوجا کرتا تھا تو محمد انتقال کر چکے، ان کی موت ہو چکی، جو اللہ کی پوجا کرتا تھا تو اللہ یقیناً زندہ ہے اور ہمیشہ وہ زندہ رہے گا۔ حضرت عمر کو کہا بیٹھ جاؤ، حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، تو آپ نے حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت اور اس طریقے سے کہا وما محمد الا رسول، محمد تو اللہ کے رسول تھے، اپنی ڈیوٹی پوری کر چکے، اللہ نے ان کو بلا لیا، ان کی موت ہو گئی، تو کیا ان کی موت کے بعد ہم پھر مرتد ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، اپنے اسلام کو چھوڑ دیں گے، ایڑیوں کے بل لوٹ جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر چکے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو برقرار رکھیں، اس کو زندہ رکھیں، اس کو بڑھائیں، اس کی تبلیغ کریں، اس کی دعوت دیں اور وحدانیت کا اعلان کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ قرآن کریم کی یہ آیت جو بارہا ہم پڑھ چکے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی یہ نازل ہوئی ہے، اور حضرت عمر کہنے لگے کہ اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد میرے پاؤں میرے جسم کو اٹھا نہیں رہے تھے، میں دھڑام سے میں زمین پر گر گیا اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ نبی کے انتقال کے بعد یہ اختلاف پیدا ہوا کہ نبی کو غسل کس طرح دیا جائے۔ کہا کہ نبی کو غسل دیا جائے گا تو ان کے جسم مبارک سے کپڑے کو ہٹایا نہیں جائے گا، جو آپ کے جسم اطہر میں کپڑے ہیں اسی حالت میں آپ کو نہایا جائے گا۔ پھر یہ اختلاف ہوا کہ نبی کو اب دفنایا کہاں جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی سے فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نبی کو جہاں موت دیتا ہے وہیں ان کی قبر بنتی ہے، تو جہاں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے اسی جگہ ان کی قبر کھودی جائے اور ان کو دفنایا جائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی چارپائی کو ہٹایا وہاں سے اور وہیں قبر کھودی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفنایا گیا۔ سوموار کے دن انتقال ہوا، سوموار کے دن چاشتے کے وقت ناشتہ کے وقت انتقال ہوا، تقریباً 9 بجے انتقال ہوا۔ اس دن کچھ اختلاف ہو گیا، صحابہ کرام کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ کیا اختلاف ہوا؟ انصار چاہ رہے تھے کہ نبی کے بعد جو خلیفہ ہوں گے ہم میں سے ہوں گے، مہاجرین کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے ہوں گے۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصاریوں کی جماعت جمع ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق وہاں گئے اور لوگ جمع ہوئے اور پھر بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خلیفہ بنایا، ان پر بیعت کی۔ وہ دن نکل گیا، اس طریقے سے نکل گیا۔ اب دوسرا دن منگل کا آیا۔ منگل کے دن آپ کے جنازے کی نماز میں کوئی امام نہیں تھا، آپ کا حجرہ چھوٹا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں رکھا گیا تھا۔ 10 صحابہ کرام آتے تھے اور نماز پڑھ کر کے جنازے کی باہر جاتے تھے۔ اس طریقے سے بہت لمبا وقت لگ گیا جنازے کے نماز کی ادائیگی میں، اور پھر منگل کا پورا دن بھی گزر گیا۔ اور منگل کے بعد اب جو رات آئی بدھ کی رات، تو بدھ کی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپرد خاک کر دیے گئے۔ وہ نبی
جب نبی دنیا کے اندر آئے تھے صرف پیدا ہوئے تھے، اس وقت فارس کا جو بت کدہ تھا ہزاروں سال سے جو وہاں آگ جلایا جاتا تھا ان کے بت کدے میں، وہ یک لخت بجھ گیا، اچانک بجھ گیا۔ نبی کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور فارس بہت دور، ایران بہت دور، وہاں کے کلیسا میں جو آگ جلایا جاتا تھا اور ان کی پوجا کی جا رہی تھی، ہزاروں سال سے اس کو بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ نبی کی پیدائش سے وہ آگ بجھ گئی، نبی کی پیدائش سے وہ آگ بجھ گئی۔ ہیرا اور ان کے شام کے بادشاہ کے سرخ محلات کے کنگورے گر گئے۔ اس طریقے سے گویا نشانی دنیا کے اندر لوگوں نے دیکھ لیا کہ اب جس شخصیت کی پیدائش ہوئی ہے اس میں آگ کی پوجا نہیں ہوگی، مورتی کی پوجا نہیں ہوگی، پوجا جس کی ہوگی وہ اللہ رب العالمین، ایک اللہ کی پوجا ہوگی، وہی قابل ستائش، قابل عبادت اور قابل پرستش ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ نبی تھے، اور وہ نبی جب اب وفات پا گئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اس دن سے زیادہ روشن، خوبصورت، بہترین، اچھا اور پاکیزہ دن ہم نے کوئی نہیں دیکھا، اور جس دن نبی کا انتقال ہوا اس سے زیادہ برا دن مدینے میں اور کوئی ہم نے نہیں دیکھا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی آخری خواہش اور آخری وصیت یہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگو نماز کی پابندی کرنا۔ میں نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، مشرک ہو جاؤ گے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے بعد تم دنیا میں تنافس کرو گے، دنیا حاصل کرنے میں اپنا سب کچھ ایمان عمل سب کچھ چھوڑ دو گے اور دنیا حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ اسی سے میں ڈرتا ہوں، خبردار دنیا کے پیچھے مت پڑنا۔ کہا اللہ کے نبی نے کہ نماز کی پابندی کرو۔ میرے بھائیوں، نبی کی یہ خواہش ہے، نبی کی یہ فرمان ہے، رب کا یہ فرمان ہے، ہم نماز کی پابندی کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں